جب انہوں نے زیتون ایف ایم سے کی تھی نا مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں، اسی وقت یہ عامر جو ہے نا، اس کو میں نے کہا تھا کہ چونکہ تم لوگ اس قدر مطلب کہ گرے ہوئے ہو کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی مخالف کے ساتھ مخالفت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس لیے آئندہ سے میں تمہارے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا۔ اور میرا یہ بھی اصول ہے کہ جس کو میں ریجیکٹ کر دوں کہ یہ مسیح علیہ السلام کا گستاخ ہے، اس کا جنرل بیہیویئر گندا ہے اور وہ بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق میں اسے ریجیکٹ کر دیتا ہوں۔ صرف 10 دن پہلے آپ نے کیا کہا یہ سن لیں۔ باقی جہاں تک رہ گیا عامر حق کا سوال کہ جی اس نے کوئی پتہ نہیں کون سے یوز آصر یا جو مرضی موضوع پر اس نے طے کیا تھا، جب دل کرے میرے ساتھ بات کر لے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کی طرح ڈرپوک نہیں ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ٹک ٹاک کی دنیا میں سب سے زیادہ غلیظ زبان استعمال کرنے والا جو احمدی کمیونٹی سے ہے وہ سلیم میر ہے، میرا یہ دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے یہ دعویٰ کر دیا نا۔ جس وقت آپ کہیں گے میں وہ سارے ثبوت لے کے آ جاؤں گا، آپ اپنے ڈیفینس کے ثبوت لا لیں، دنیا فیصلہ کر لے گی۔ آپ جانتے ہیں سلیم میر صاحب راج پال کی کتاب مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے آپ نے پڑھی ہے اور ان کو دکھا دکھا کے پڑھی ہے۔ وہ کیا تھا مجھے بتائیں کہ جب آپ نے ندا نصر کے معاملے کو کمپیئر کیا حضرت عائشہ پہ لگنے والی تہمت کے ساتھ، یہاں پہ آپ کس کو عائشہ قرار دے رہے ہیں؟ ذرا بتائیں گے آپ اس بارے میں؟ آپ اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ میری بات پتھر پہ لکیر ہے۔ کیوں؟ آپ کون ہیں؟ اوروں کو آپ وہابی کہیں، بریلوی کہیں، آپ انہیں کہ سوروں کے سور ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، وہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جب صرف کوئی بندہ آپ کو مرزائی کہہ دے، الحمدللہ آپ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں۔ آپ نے میرے سے منسوب کر کے ایک بات جھوٹ بولی، میں نے آپ سے کہا کہ اس کا ثبوت دے یا جھوٹ کا اعتراف کریں۔ آپ میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں میں جھوٹ بولا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اپنے جھوٹ پہ۔ بات ہماری ہو چکی ہے اور آپ نے وہ بہانہ پکڑا ہوا ہے۔ یعنی پوری گفتگو میں جو اصل بات ہے اس کو آپ کی گئے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ 10 دن پہلے آپ نے کہا ہے کہ عامر حق سے میں نہیں ڈرتا، جب مرضی میرے سے بات کر لے۔ وہ کہاں گئی بات؟ اب کیوں نہیں کرتے آپ بات؟ ابھی عرض یہ ہے کہ حیات مسیح کا مکمل عقیدہ بیان کریں، ختم نبوت کا مکمل عقیدہ بیان کریں، میں اپنا بیان کر دیتا ہوں، یہ بھی آپ کا شوق پورا کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے چیلنج دے رہا ہوں، مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کے فضل سے آج لوگوں کو دکھائیں ذرا، میری موجودگی میں صرف ختم نبوت کا پورا عقیدہ بیان کر دے اپنا۔ آپ مناظروں کی باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اب یہ مکمل عقیدے والی بات پہلے آلریڈی ریکارڈ ہو چکی ہے کہ جو آدمی اپنے عقیدے کو چھپائے گا اور مکمل عقیدہ نہیں بتائے گا اس کی شکست تصور ہوگی۔ میرا حیات مسیح کا عقیدہ ہے ہی نہیں، میں حیات مسیح کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس لیے میں اسے کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ ختم نبوت کا جو انہوں نے عقیدہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے جی، میں کہتا ہوں کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، میں اس عقیدے کو غلط سمجھتا ہوں، یہ قرآن سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مناظرہ کرنے کو روتے ہیں آپ نے کہا جی کہ میرا فلانا عقیدہ نہیں ہے، تو پھر آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ نے اتنا بڑا عیاری کھیلنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں آپ نے اپنا عقیدہ بیان ہی نہیں کیا، اپنا عقیدہ بیان کر کے جائیں۔ اچھا امیر صاحب دیکھیں، آج کی جو ساری گفتگو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے اور ساری بات اسی کے گرد گھومنی ہے کہ جو آپ کے اور میرے درمیان جو مناظرہ کے حوالے سے بات چیت طے ہوئی ہے، اس میں 3 ڈیبیٹس ہماری طے ہوئی ہیں، اسی حوالے سے کچھ ایسی بات ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالکل خلاف اصول آپ لوگوں کی طرف سے بات کی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اصولوں کے تقاضے کے مطابق اس مجلس کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اب میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ اب جو باتیں میں کروں گا اس میں نے صرف ٹائم بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، میں نے وہ سارے کلپس ریڈی کیا، اگر آپ کسی بات کا ثبوت مانگیں گے میرا وہ پھر فرض بنتا ہے اس کو پلے کر کے آپ کو سنوا دوں گا۔ آپ آئے آہیر بھائی کی براڈ پہ، آپ کو پتہ ہے جب آپ کی میری بات چیت ہوئی آپ اس سے واقف ہے، تقریباً یہ میرے خیال میں 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہوگی۔ تو حالانکہ اس وقت جب آپ آئے ہیں نا تو اس وقت تک ہم کسی طے شدہ بات چیت کرنے کے لیے وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ اس دن کا کوئی وقت طے تھا کہ اس وقت ہم نے بات کرنی ہے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہا، میں نے کہا جی ہم بات کرتے ہیں، جو کہ الٹیمیٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ کے جو بانی جماعت ہیں ان کی صداقت، ان کو سچا ثابت کرنا، وہ آخری بات ہے، تو آپ اس پہ بات کریں۔ تقریباً ہماری آدھا گھنٹے کے قریب بات چیت چلتی رہی، آپ نے بالکل اس پہ بات چیت کرنے سے انکار کیا اور وہاں پہ آپ نے ایک اصول دیا ہمیں، آپ نے کہا جی نہیں جو بات چیت پہلے اور اگر آپ کہیں میں اس کو چلا بھی، آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ہو، آپ کے اس تمام بات کو چھوڑو نئے سرے سے بات کرو وغیرہ، ہم سب اس میں ساری اپنی باتیں کی۔ تو آپ نے کہا جی نہیں اصول یہی ہے کہ جو بات چیت کسی کے ساتھ پہلے سے چلی آ رہی ہے نا
پہلے اس پہ بات ہوگی، اور آپ نے مکمل طور پہ ایک لفظ بھی آپ نے جو ہم بات کر رہے تھے اس وقت مکالمے کی آپ نے نہیں کیا. آپ نے تمام بات چیت ایک ہی کی صرف تمام اپنے ٹرنز کے اندر کہ نہیں وہ پہلی بات کریں. اب اس کے بعد میں بہت اہم بات کرنے چلا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ عامر حق جو ہے نا یہ کہتا ہے جی کہ میں نے کوئی یوز آصف کے حوالے سے جو ہے نا بات چیت ہے وہ میں نے بات کرنی ہے، تو میں اس بات چیت، آپ نے کہا کہ میں اس بات چیت کو جب مرضی میرے سے بات کر لے، میں نہیں ڈرتا کسی سے، میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہاں پہ ہماری اس دن کی بات چیت اس کے بعد ذرا جس اینڈ پہ بھی ختم ہوگی. اچھا، اس کے بعد یہ بات ہے جی کہ آپ نے جب آپ اس اسٹریم پہ آئے، جب یہاں پہ آپ کی میری بات چیت ہے اور یہ 3 ڈیبیٹس کے ٹائم اور ڈیٹ کے حوالے سے آپ نے آتے ہی کہا جی کہ میں نے اپنا پچھلا حساب کتاب جو ہے نا اس کے حوالے سے امتیاز صاحب سے بات چیت کرنی ہے. یعنی اسی لائن کو آپ نے یہاں پہ ٹو کیا کہ جی میں وہ پچھلی بات ہی کرنی ہے. اچھا، اب جس وقت ہم نے یہ اپنے مناظرے کی بات چیت کو طے کرنے کی شروع کی ہے، جب شروعات کی ہے، میں نے کہا کہ آج اس مجلس میں 2 مناظروں کے بارے میں بات طے ہونی ہے. ابھی میں اور میر صاحب ہمارا جو مناظرہ ہے اس کے بارے میں بات طے کریں گے، پھر اس کے بعد آج اسی وقت سلیم صاحب اور عامر حق بھائی کے درمیان جو بات پینڈنگ ہے اس پہ بات کی، یہ دونوں طے کریں گے. اس بات کے اوپر آپ نے مکمل خاموشی اختیار کی، ہوسٹ نے مکمل خاموشی اختیار کی، آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا کہ نہیں میں نے اس کے ساتھ وہ والی بات طے نہیں کرنی ہے. تو میں نے یہ بات کہنے کے بعد میں نے آپ کے ساتھ اپنی ڈیبیٹس کے حوالے سے بات چیت کو طے کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد ہم نے اپنی جب بات چیت کو طے کر لیا تو ہوسٹ نے کہا کہ جی امتیاز صاحب آپ کی بات ہوگی طے. پھر ہوسٹ کے الفاظ تھے کہ عامر صاحب آئیں اب آپ طے کر لیں، کیونکہ بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ دونوں چیزوں کے بارے میں طے ہونا ہے. تو جیسے پھر عامر صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس سے بات اس میں آپ نے انگیج نہیں ہوئے. سر انشاءاللہ میرے پاس 10 سیکنڈ باقی، میں اس بات کو مکمل کر دیا اپنی کو. تو آپ نے وہاں پہ یہ کہا، اور میں اس وقت جب آپ براڈ چھوڑ کے جا رہے تھے میں نے اسی براڈ میں کہا سلیم صاحب کو واپس بلائیں، ان کو ابھی جانے نہ دیں، اور یہ تمام باتیں ثبوت میرے پاس موجود ہیں. اور پھر جب آپ واپس نہیں آئے، عامر بھائی والی وہ بات بھی نہ ہوئی، میں نے اسی براڈ میں بیٹھ کے اسی مجلس میں نے کہا کہ ہماری کوئی بات چیت جو طے ہوئی ہے وہ اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہوگی جس وقت ایک تو عامر بھائی کو عزت کے ساتھ اس براڈ پہ اپنی بات کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور دوسری بات ہے کہ جب تک سلیم صاحب عامر بھائی سے اپنی بات چیت طے نہیں کرتے. میں نے 10 سیکنڈ اوپر لی ہیں. شکریہ جی، اب بات کریں آپ. عرض یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ باتیں کر رہے ہیں نا یہ صرف وقت ضائع کریں گی اور اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ابھی بھی آپ اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں نا کہ جناب پہلے وہ ہمیں جو ہے وہ عامر کے ساتھ میری کوئی بات ہو یا اس کا کوئی سلسلہ ہو تو وہ بھول جائیں. آپ یہ شرط کسی طرح بھی نہیں رکھ سکتے. جب آپ نے ٹویٹر پر میرا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے نا اس میں یہ شرط موجود نہیں تھی کہ فلاں سے بات کرو یا فلاں سے بات کر دو. تو یہ صرف ایک بات نہ کرنے کا بہانہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں میری جو آپ کا مرشد ہے نا شیخ، وہ جو مرتد ہو چکا ہے، اسے حیات مسیح کا مناظرہ کروا دیں میرا. تو جب وہ ہو جائے گا نا اس کے بعد میں عمر سے کروں گا، پھر آپ سے کروں گا. تو یہ بڑا آسان ہے اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ بات کو دائیں بائیں کرنا. تو اگر آپ دائیں بائیں کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے پریشان ہو کر پھر آپ واپس آئے ہیں، تو میں تو جو بات کر دی ہے وہ کر دی ہے. وہ پتھر پر لکیر سمجھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اب ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تو میں جناب بچہ ہوں، مجھے آپ وہ لچا دکھا کر تو جہاں مرضی لے جائیں گے. بات سیدھی ہے، آپ نے بات طے کی ہے. میں نے عدنان صاحب کو میسج کیا تھا جب انہوں نے جماعت احمدیہ کے آفیشیل فورم پر اعتراض کیا تھا کہ جی وہ ہماری بات نہیں سنتے، ہم لائیو ان کو ریکویسٹ ڈال کے بیٹھتے ہیں اور وہ ہماری بات نہیں سنتے. اور آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ جی ہم احمدی پبلک کے لیے یہاں آ کر بیٹھتے ہیں. تو میں بھی پبلک ہوں، یہ جو یہاں باتیں سن رہے ہیں میرے ساتھ آ کر وہ بھی پبلک ہیں. آپ بھی سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، میں بھی سوشل میڈیا پر کام کرتا ہوں، اور بھی کئی بھائی کرتے ہیں. تو اگر تو واقعی عدنان صاحب کا اور آپ کا مقصد یہ ہوتا کہ جناب ہم نے پبلک کو بات سنانی ہے تو عدنان صاحب فٹافٹ چھلانگ مار کر وہ قبول کر لیتے. لیکن انہوں نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ نے وہ دیکھا تو عدنان صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اور اس وقت تک یہ جو ڈرامہ ہے نا جی یہ اس کی زبان اچھی نہیں، یوں ہے وہ ہے، یہ جو بہانے اب وہ گھڑ رہے ہیں اس کے بعد وہ بھی موجود نہیں تھا. لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر حامی نہیں بھری. ان کو لگتا ہے وہ پبلکلی بھی کہتے رہے ہیں جی آپ کو زیادہ علم ہے اس لیے شاید آپ کو آگے کر دیا. آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس میں جو ہے وہ یعنی کہ آپ نے عوام کو
آپ کو جان بوجھ کر آپ نے اس کی ترتیب بدلی، اس کے جو ہے الفاظ بدلے، حالانکہ صرف یہ لکھ سکتے تھے جی مجھے یہ قبول ہے۔ اس کے باوجود اسی بات کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لائیو آ کر بیٹھے ہیں، بات کو طے کرتے ہیں۔ وہ آپ نے ایکسیپٹ کرنے کے بعد مجھے کہا میرے ساتھ آپ کی یہ گفتگو آخری گفتگو ہوگی، اس کے بعد آپ کا کیریئر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو جناب اگر یہ ایک دیوانے کی بڑھ نہیں تھی تو پھر آپ کے بعد عامر سے کسی سے یا کسی اور سے مناظرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ تو میرا کیریئر ختم کرنے آئے ہیں۔ جب میرا کیریئر ہی ختم ہو جائے گا تو کسی اور سے مناظرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو باقی جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا کہ مناظرہ کے اصولوں کے خلاف کی جا رہی ہے، کوئی مناظرہ کے اصول کہاں سے پڑھے ہیں آپ نے؟ ذرا مجھے کسی کتاب کا نام بتایا نا، کہاں لکھے ہیں مناظرے کے اصول، تاکہ جو جب بھی آپ بات کرتے ہیں مناظرے کے اصولوں کے بارے میں تو پتہ تو ہو بھئی یہ مناظرے کے اصول آپ نے خود ہی لکھ لیے ہیں اپنے پاس کے کہیں سے پڑھے ہیں آپ نے، تو ذرا اس کا مستند کسی کتاب کا نام بتائیں۔ پھر بات ہے جی، آپ کہتے ہیں جی آخری بات مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ہے۔ یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ آخری بات ہے۔ فرض کریں کہ بندہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں نہ میں آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کو مانتا ہوں، نہ حیات مسیح کو مانتا ہوں، تو آپ کی نظر میں وہ پکا مسلمان ہے؟ اس کا جواب دیں۔ اگر پھر بھی وہ پکا مسلمان نہیں ہے تو صاف ثابت ہو گیا کہ یہ آخری بات نہیں ہے، اس کے بعد بھی حیات مسیح اور ختم نبوت کا آپ کا عقیدہ وہیں پڑا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا آپ جو پہلے بات طے ہوئی ہے اس پر بات ہوگی، میں وہاں گیا ہی آپ سے بات کرنے کے لیے تھا، کیونکہ یہ دو بندے اہیر اور عامر انتہائی گندے، غلیظ اور گھٹیا لوگ ہیں۔ ان کی گفتگو میں نے پچھلے دنوں سنوائی ہے، آپ کو بھی اگر نہیں معلوم تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ کس قدر گندی، غلیظ، گھٹیا اور تھڑا چھاپ لوگوں سے بھی تھڑا چھاپ گفتگو اس نے کی ہوئی ہے ہندوؤں کی عورتوں کے بارے میں۔ جب میں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا نا تو اس وقت کیا تھا جب انہوں نے زیتون FM چینل پر انتہائی گندی اور غلیظ گفتگو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کی تھی، میں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ہاں جی، آپ بات کر لیں، ویسے یہاں گول گول گھومنے سے فائدہ نہیں ہے۔ میں صرف عرض کر دوں، آپ دوبارہ مزید ٹائم لے لیجئے گا، میں یہ بات ختم کر دوں۔ یہ عامر صاحب جو ہے نا جن کے پیچھے آپ چھپ رہے ہیں، آپ ان کی میں ابھی آپ کو ان کا وہ چلے جائیں یوٹیوب چینل پر، ان کے آپ چلے جائیں انسٹاگرام چینل پر، جس طرح کی گندی اور ولگر تصویریں شیئر کر کے لوگوں کے اس نے نام لکھے ہوئے ہیں اوپر، میں پچھلے دنوں دکھاتا رہا ہوں، امید ہے آپ کو کسی نہ کسی نے وہ بھیج دی ہوگی یا آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ ابھی وہ عدنان صاحب نے ان کے میں نے کومنٹ میں بھی کیا تھا کہ یہ بندہ ہے جس کو آپ آگے کر کے کہتے ہیں یہ بڑا صاف ستھرا ہے، پہلے اس سے مناظرہ کرو۔ اور عورتوں کے بارے میں جو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری عورتوں کو وہ پیل رہے ہیں اور وہ تمہارے تیل سے، تمہارے کنڈم سے وہ تمہاری عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں، اس طرح کی گندی غلیظ گفتگو جب انہوں نے زیتون FM سے کی تھی نا مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں، اسی وقت یہ عامر جو ہے نا اس کو میں نے کہا تھا کہ چونکہ تم لوگ اس قدر مطلب کہ گرے ہوئے ہو کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی مخالف کے ساتھ مخالفت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس لیے آئندہ سے میں تمہارے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا۔ اور اس بات کا خود اس نے اقرار کیا ہے، آپ دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مجھے اس نے پھر جو ہے زیتون FM سے بلاک کیا ہوا ہے، اس لیے اس کے پیچھے چھپنے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ یا اس کی ہر چیز کو آپ اون کریں کہ ہاں میں اس کو بالکل درست سمجھتا ہوں جو وہ کر رہا ہے، اور آپ بھی پھر وہی کریں، پھر آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ میں صرف اس بندے سے انٹریکٹ کرتا ہوں کہ جو کم از کم گفتگو کے بنیادی آداب کو جانتا ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں۔ آپ کو اس لیے میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ یا عدنان صاحب جو ہیں وہ بھی ایک حد تک ابھی تو وہ مجھے گالیاں بھی دیتے رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہا جی یہ کتے کی طرح بھونک رہا ہے، آپ نے کوئی اس پر ریئیکٹ نہیں کیا، نہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ گالی ہے، ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، آپ کے ہی چینل پر پڑی ہوئی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے چھپنے سے آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، آپ کو ہی نقصان ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ براہ مہربانی بات کو آگے بڑھائیں۔ عامر کے پیچھے آپ نہیں چھپ سکتے، یہ آپ کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے۔ تو ابھی آپ 6 منٹ لے لیں تو پھر آگے کرتے ہیں بات۔ چلے، بہت شکریہ جی۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری درخواست یہ ہے کہ اگر نا اس میں کوئی نہ زبردستی آپ پہ ہے نہ میرے پہ ہے، ہم بات یہاں پہ کر رہے ہیں، دو لوگ بات کر رہے ہیں اور لوگ اس کو سن کے اپنا مائنڈ لوگ بناتے ہیں۔ پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اتنی صرف کریں نا کہ اس مجلس کی نا باتیں جو آپ کر رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنا میرے ذمے ہے، آپ میری باتوں کو ایڈریس کریں۔ اچھا، ایک آپ دو چیزوں کو آپس میں گڑمڑ کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اور میری مناظرے کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلے آپ فلاں سے مناظرہ کریں، میں بالکل نہیں کہہ رہا۔ میری بات سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو ایک اصول کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ پہلے مناظرے کے حوالے سے بات چیت طے ہوئی ہے
جس کے ثبوت عامر حق بھائی دکھا چکے ہیں، آپ کو چاہیے آپ کو بھجوا دیے جائیں گے۔ آپ اصول لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ مناظرے کے والے سے بات چیت ہوئی ہے تو اس پہ پہلے بات کرو، اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ اصول آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس اصول کی پابندی پہلے آپ کو کرنی پڑے گی۔ میں شرط نہیں قرار دے رہا، میں آپ کو آپ کے اصول کی پابندی کا کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اصول تو آپ بنائیں گے، اس کے پابند آپ نہیں ہیں، تو ہم کیوں پابند ہیں پھر آپ کی بات کے؟ دوسری بات، آپ نے کہا جی کہ ابھی آپ مجھے سنوا دیں گے، فلاں کے میسیجز ہیں، فلاں کی گندی زبان ہے۔ سلیم میر صاحب، اس چیز کا تقابل مشکل ہو رہا ہے کہ زیادہ گندی زبان کس کی ہے۔ اگر آپ کہیں گے ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کرنے کے بعد آپ ان کی بات کو پلے کیجئے، میں آپ کی بات پلے کر دوں گا، دنیا دیکھے کہ کس کی زبان زیادہ گندی ہے اور کس کی زبان زیادہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ ابیوز کرتی ہے لوگوں کو۔ اس کا فیصلہ بات کر سکتے ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ فلاں کے پیچھے چھپو، فلاں کے پیچھے چھپو۔ سنیں ذرا میر صاحب، آپ کو اپنے اصول کے مطابق آپ بھی اس کے اوپر اکاؤنٹیبل ہیں۔ آپ کو عامر حق بھائی سے بات کرنا ہوگی۔ اگر آپ کی بات پتھر پہ لکیر ہے نا، تو کوئی اور بندہ بھی آپ کی بات کا پابند نہیں ہے، ہماری بات پتھر پہ لکیر ہے۔ آپ کو عامر حق سے بات کرنی پڑے گی۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، جب آپ نے کہا کہ میں عامر سے نہیں ڈرتا، وہ جب مرضی میرے سے بات کر لے، تو آپ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی آپ کہہ دیے کہ آپ جو مرضی کہہ دیں، آپ اپنی کسی بات کے پابند ہی نہیں ہیں، اور لوگ آپ کی باتوں کے پابند ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ فلاں کے پیچھے نہ چھپو۔ میر صاحب، آپ عامر حق سے صرف اپنے مناظرے کی ڈیٹ اور ٹائم طے کریں۔ خدا کی قسم آپ کے میرے مناظرے پہلے ہوں گے۔ یہ سن لیں ذرا میری بات، آپ کے میرے مناظرے پہلے ہوں گے۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ ایک دن میں تینوں کرو، انشاءاللہ ایک دن میں تینوں کروں گا، لیکن جو اصول آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں نا، آپ کو اپنے آپ کو اسی اصول کا پابند کرنا ہوگا۔ آپ کے یہ کہنے کے بعد کہ میں تو نہیں ڈرتا عامر حق سے، جب مرضی مجھ سے بات کر لے، اب آپ کو عامر حق سے بات کرنی پڑے گی۔ لیکن آپ کے میرے درمیان ایک چیز میں اختلاف ہے نا، آپ کسی کو حکم بناتے ہیں جو آپ کی بات بھی سنے، میری بات بھی سنے، پھر اس کے بعد بتائے کہ بے اصولی کون کر رہا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا جی مناظرے کے اصول، میں نے کہا کہ اس مجلس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ باتوں کو لکھا کر نوٹ کیا کریں۔ میں نے کہا کہ اس مجلس کے اندر، کیوں؟ جب تک ہم دونوں ایک مجلس میں موجود ہیں، مجلس سے برخاست نہیں ہوئی ہے، اور میں نے کہا ان کو روکیں، آپ اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور جبکہ میں نے بات شروع کرنے سے، میں نے بات شروع یہاں سے کی ہے کہ آج یہ دونوں مناظرے طے ہوں گے، اس کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ شاید مجھے نا 30 سیکنڈ دے دیں، میں ایک دو باتیں یہاں پہ لکھی جو آپ نے کی۔ ہاں، اس کے بعد کچھ آپ نے باتیں کی ہیں جی کہ وہ کون سی بات اہم ہے، کون مسلمان ہے، ذرا یہ تمام باتیں ڈیبیٹ میں طے ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ میرا مناظرہ فلاں سے کروا دیں۔ چلے، میں آپ کو ایک اور بھی آپشن دے دیتا ہوں۔ اگر آپ عامر حق سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ مناظرہ کرنا تو دور کی بات ہے، آرے مناظرے طے ہے نا، آپ کا میرا تو تب ہوگا جب آپ عامر سے بات کریں گے۔ آپ اپنی جگہ اپنی جماعت کا جون سا مرضی بندہ نامزد کر دیں، میں ابھی ان سے مناظرہ کروں گا، لیکن اصول جو آپ نے دیا ہے اسی کے مطابق چلے گی بات۔ اب آپ کا میرا مناظرہ تب ہوگا جب عامر سے بات کریں گے آپ۔ شکریہ۔ میری نظر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات ہو، یہ عامر حق والا بہانہ چھوڑ دیں، آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ کیٹیگوریکلی میں نے بتا دی ہے۔ میں آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں کہ زیتون ایف ایم نے پھر مجھے بلاک کر دیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کے الفاظ جب تحفہ کوئی دے دے، اس کو تحفہ واپس کرو تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، پھر وہ آگے دوڑ لگا جاتا ہے۔ تو اس نے مجھے اس وقت بلاک کر دیا تھا جب اس نے وہ بکواس کی تھی مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں نے اسے بلاک کر دیا۔ اس کے بعد اسے بتائیں بھی، اس کے بعد وہ کہتا ہے 5 سال میں نے اسے منہ نہیں لگانا پسند کیا۔ 5 سال بعد آپ جیسا کوئی بھائی ملا ہے، ٹھیک ہے، کوئی وہابی نہ ہم نے پہلی بار دیکھے ہیں، ہم پہلے بھی ساری زندگی وہابیوں سے ڈیل کرتے رہے ہیں۔ تو آپ کو مجھے لگا جی یہ بندہ جو ہے تحقیق بھی کرتا ہے، یہ عامر حق کی طرح گالیاں بھی نہیں دیتا، تو چلو اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ یا عدنان صاحب جو ہے کم از کم اس وقت تو گالیاں نہیں دے رہے تھے، ابھی وہ اہیر کی براڈ کا اور بیٹھ کے اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، عمر نے بھی مجھے گالیاں دی ہیں۔ آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، آپ کے سامنے گالیاں دی جاتی ہیں کہ میں اچھا بن جاؤں، گالیاں دینے کے لیے چلو عدنان کو اور عمر کو رکھا ہوا ہے، گالیاں تم دے لیا کرو۔ تو پیارے بھائی، اگر تو کرنی ہے بات، تو یہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ عامر سے بات ہوگی تو تب آپ سے ہوگی، تو پھر یہ ختم ہو چکے ہیں معاملہ۔ کیونکہ جس کو میں ریجیکٹ کر دوں نا، آپ تو ابھی نئے آئے ہیں، آپ کو تو جمعہ 10 دن ہوئے ہیں، یا مجھے 30 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر۔ باقی ادھر ادھر لوکل جو ہے وہ تو جب سے اللہ نے ہوش دی ہے یہی کام کر رہے ہیں۔
تو پیارے بھائی اگر تو کرنی ہے بات تو پھر بات طے کر رہے ہیں. اگر عامر حق کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرنی ہے تو وہ بالکل آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. پتھر پہ لکیر اس لیے ہے کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرتا رہا ہے, اس کا بیہیویئر نہیں ٹھیک, وہ بات کرنے کے قابل بندہ نہیں ہے. اس سے لاکھ درجے اچھا یہ عامر وہابی ہے, لیکن اس سے بھی میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ اس نے ہماری بزرگوں کی عورتوں کی تصویریں لگا کر انتہائی گندا تماشا یہاں کیا ہے جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. اس لیے اب ہمارے پاس یہ دیکھیں نا, ابھی اگر 250-300 بندہ بیٹھا ہے تو ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تب بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بلا وجہ ایک ایسا بہانہ بنا لیا ہے جیسے پیر مریلی کہتا تھا جی پہلے میری بیعت کرو تو پھر میں آپ کے ساتھ تفسیر کا مناظرہ کروں گا. لیکن اگر آپ یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا جی اہیر سے یا عامر حق سے, جس کا نہ دین پتا ہے نہ مذہب پتا ہے نہ اس کا, لوگ رات کو کہہ رہے تھے یہ دہریہ ہے, یہ قرآن کو گالیاں دیتا رہا ہے, صحابیاں کو گالیاں دیتا رہا ہے, حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتا رہا ہے. آپ بھی پتہ نہیں اسے ذاتی طور پر جانتے ہیں یا نہیں. یہاں لوگ قسمیں کھا رہے ہیں کہ یہ انتہائی بے ضمیر بندہ ہے, اور خود شیخ صاحب جو ہیں جو مرتاد آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کو پرسنلی شاید جانتا ہے, اور وہ بھی بتا رہا تھا کہ یہ شرابیں بھی پیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. اب میں وہ ساری چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. تو براہ مہربانی میں نے لمبا ٹائم اسی لیے لیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کرنی چاہیے تو یہ بات ختم ہو چکی ہے, کیونکہ عامر حق سے میں بات نہیں کروں گا, اور میں کوئی ایسا وعدہ یا کوئی ایسا بہانہ نہیں اندر رکھ سکتا جی آپ مجھے مجبور کریں جی اس سے بات کرو پھر مجھ سے بات کروں گا. اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ اچھے انسان ہیں, آپ بات کرنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ. عامر سے کب کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کتنے بجے کرنی ہے یا نہیں کرنی, یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. اور فی الحال میرا یہی, جیسے پچھلے 5 سال سے دیکھیں میں ایک بات پہ 5 سال کھڑا رہا ہوں کہ میں نے نہیں اس بندے سے بات کرنی کیونکہ یہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے. جب میں 5 سال ایک بندے کو ریجیکٹ کیا ہے, آپ سے پیارے بھائی بات شروع کی ہے کیونکہ آپ میں مجھے ایک اچھائی نظر آئی ہے. ابھی آپ بھی اس کے پیچھے چھپ جائیں تو آپ بھی اس کے پیچھے لائن میں لگے رہیں. ہمارے پاس آگے اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے, کوئی یہ تو نہیں ہم کہ وہ ایک ہی بندے کے پیچھے ساری زندگی پڑے رہنا ہے. تو آپ نے جو فرمایا میری طرف سے گھنٹہ لے لیں, مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں. لیکن اگر عامر حق پہ بات کرنی ہے تو بے شک 1 منٹ بھی نہ لیں, سلام لیں اور جناب آپ جا کے انجوائے کریں, اپنے کام کار کریں, کیونکہ یہ بیل موڈے چڑھنے والا نہیں. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, آپ کو یہ بالکل صاف پتا ہے کہ اگر میں ڈرتا ہوتا تو میں آپ کی براڑ میں نہ آتا. وہاں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا. اگر ڈرتا ہوتا تو آپ کو کیوں کہتا بھئی آپ زیادہ علم والے ہیں یا عامر زیادہ علم والا ہے. آپ سب سے زیادہ علم والا عامر وہابی ہے, میں اس سے بھی نہیں ڈرتا, وہ بھی میری براڑ میں بیٹھتا رہا ہے. یہ ڈرنے کی بات نہیں پیارے بھائی ہوتی, بات اصول کی ہوتی ہے. آپ وہ اصول بتا رہے ہیں نا کہ میرا ایک اصول ہے, میرا یہ بھی اصول ہے کہ جس کو میں ریجیکٹ کر دوں کہ یہ مسیح علیہ السلام کا گستاخ ہے, اس کا جنرل بیہیویئر گندا ہے اور وہ بدلنے والا نہیں ہے, اللہ کے حکم کے مطابق میں اسے ریجیکٹ کر دیتا ہوں. ہمیں کوئی بندہ پابند نہیں کرتا, نہ آپ نہ مجھے کوئی اور پابند کر سکتا ہے. مجھے اللہ کی شریعت پابند کرتی ہے. اگر آپ بھی چاہیں, آپ سمجھتے ہیں جی میں بہت بڑا گالی باز ہوں, میں تو بڑا بدتمیز ہوں, بڑی بد اخلاق ہوں, آپ مجھ سے بات نہ کریں. آپ لوگوں کو جا کے یہ بتا لیں جی یہ بندہ بد اخلاق تھا, میں نے اس کو چھوڑ دیا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کوشش کروں گا بھئی اللہ کرے کہ مجھ میں اگر قرآن کے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بد اخلاقی ہے تو میں اس کی بہتری کی کوشش کروں گا, میں اپنا مشن جاری رکھوں گا. تو براہ مہربانی عامر حق والی بات کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ معاملہ کلوز سمجھیں. اگر آپ سمجھیں کہ نہیں میں نے اسی بہانے کے پیچھے چھپنا ہے, آپ چھپتے رہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ٹگے کی بھی اس کی. اگر آپ نے بات آگے بڑھانی ہے اور اس بہانے کو چھوڑنا ہے تو پھر 100 بسم اللہ آپ بات کریں. جزاک اللہ جی. چلیں جی, بہت شکریہ. اچھا یہاں پہ نا سلیم بھائی ایک بات دیکھیے گا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اصول اور ضوابط سے بات کرنے والے آدمی ہیں, اس کا دیکھیں ابھی 2 + 2 4 ابھی اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. اچھا آپ نے امتیاز بھائی جی ابھی 1 منٹ کرنی ہے کہ ویسے ہی 10 منٹ یا جتنے بھی لگ جائیں کیسے وہ کرنا ہے؟ اصل میں بھائی آپ نے جو کہ باتیں کافی کی, مجھے 10 منٹ اس کے بعد میں دے دیں, یہی اس کے عرض بعد کر رہا ہوں کہ ہاں آپ 10 منٹ لے لیں, لیکن پھر 1 منٹ میں بات ختم کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہاں جی ہاں جی. چلیں. اچھا میں چلا دوبارہ آتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں میں سلیم صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جتنی بھی بات چیت کی ہے نا عامر حق بھائی سے بات نہ کرنے کی دلیل دینے کے لیے, آپ نے کہا جی کہ انہوں نے آپ کے بانی جماعت کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال کیے, جو بھی کہا ٹھیک ہے, اس بنیاد پہ آپ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, اور آپ کا ایک اصول ہے کہ آپ جس کو ریجیکٹ کر دیں وہ پھر نہیں ہو سکتا. صرف 10 دن پہلے آپ نے کیا کہا یہ سن لیں.
जानता हूँ। बाकी जहां तक रह गया अमर हक का सवाल कि जी उसने कोई पता नहीं कौन से यूज आसर या जो मर्जी मौजू पर उसने तय किया था, जब दिल करे मेरे साथ बात कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूँ। ठीक हो गया जी। ये आपने 10 दिन पहले बात की है, या तो उस वक्त आप भूल चुके थे अपना असूल जो भी आप हमें बता रहे हैं, या फिर जो भी आप इसको जरा वाजे करें। 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले आप ये कह रहे जी कि आमिर हक ने जो मेरे से मुनाजरे वाली बात की जो बात करता है, जब मर्जी मेरे से बात कर ले, मैं डरता नहीं हूँ। अभी आपने अपना मौक़िफ़ ही तब्दील कर लिया। ये मैं आपसे बात कहना चाहूँ सलीम साहिब कि आप दूसरे लोगों के बारे में उनके मुंह से जो बात निकला, आप कहते हैं उस बात को पूरा करो। और आप जो बात 10 दिन पहले कह चुके हैं, आपको सुनवा दी गई है, आप उसके पाबंद क्यों नहीं है? इसका आपने जरा मुझे काइंडली जवाब देना है। अच्छा, उसके बाद आपके बहुत सारी बात इस बारे में थी कि जी फलां की जुबान गंदी है, फलां की जुबान गंदी है। सलीम मीर साहिब, मैं आपको एक ओपन इन्विटेशन दे रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त हम एक डिफरेंट मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए बैठे हैं। मेरा ये मानना है कि टिकटॉक की दुनिया में सबसे ज्यादा गलीज जुबान इस्तेमाल करने वाला जो अहमदी कम्युनिटी से है, वो सलीम मीर है। ठीक हो गया? मैंने एक दावा कर दिया ना। जिस वक्त आप कहेंगे मैं वो सारे सबूत लेके आ जाऊंगा, आप अपने डिफेंस के सबूत ला लें, दुनिया फैसला कर लेगी। यानी अगर तो आपका असूल ये है ना कि जिस बंदे की जुबान गंदी हो, जो गालियां निकाले, या जो नेक हस्तियों के बारे में आप जानते हैं सलीम मीर साहिब, राजपाल की किताब मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए आपने पढ़ी है, और उनको दिखा दिखा के पढ़ी है। वो क्या था? अभी चंद दिन पहले आपने ट्वीट किया है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, आपने निदा नसर के मामले को कंपेयर किया हज़रत आयशा के मामले के साथ। आपको पता है जब तमसील दी जाती है तो दोनों बातों में कोई कदर मुश्तरक होती है। मुझे बताएं कि जब आपने निदा नसर के मामले को कंपेयर किया हजरत आयशा पे लगने वाली तोहमत के साथ, यहाँ पे आप किसको आयशा करार दे रहे हैं? जरा बताएंगे आप इस बारे में। मैं आपको मिसालें बहुत दे सकता हूँ, लेकिन आपसे कहा है कि ये अलग टॉपिक है। अगर आपका असूल गलत जुबान होना, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप जितनी गलत जुबान कोई बंदा इस्तेमाल ही नहीं करता। अगर असूल ये है, फिर तो बात खत्म हो चुकी है हमारी। और आपने बताना है कि 10 दिन पहले ये आपने, अब आपके अल्फाज दोहरा रहा हूँ, आप मुझे कहते बड़ मारी थी, ये 10 दिन पहले आपने बड़ मारी थी कि मैं नहीं डरता, जब मर्जी मुझसे बात करना। बात करते क्यों नहीं आप? 10 दिन में क्या हो गया अभी आपके साथ? अच्छा, उसके बाद एक और भी रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं, ये जो आप बार बार कहते हैं जी कि वो 4 महीने के लिए आप गायब हो गए, फलाना कर दिया। सलीम मीर साहब, मैं पहले भी आपकी बात बता चुका हूँ, मेरी और आपकी जो बात आखिरी हुई है टिकटॉक अपना ट्विटर पे, जिसको आप 4 माह पहले भागने वाली बात करार दे रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि आपके मेरे तीनों मनाजरों के टॉपिक तय हो चुके हैं। तरतीब के बारे में आपने कहा, मैंने कहा यार जो आप कहते हो वो तरतीब हम रख लेंगे, उसमें लिखी हुई बात यह है कि जो मुनाजरा आप कहते हैं वो पहले कर लेंगे। मैंने आपसे कहा कि आप तीनों मुनाजरों की डेट, टाइम और प्लेटफॉर्म अनाउंस कर दें। इस बारे में मैंने कहा कि एनी डे एनी टाइम। ये क्या मतलब कि आपको जो डेट्स पसंद आती हैं, आप तीनों मुनाजरों की वो डेट और वो टाइम अनाउंस कर दें। मैंने आपसे कब कहा कि आप जाके जनाब अपने ब्रॉड लगा के बैठे गए, इम्तियाज भाग गया। और भाई मैं आपको एक, और मैंने साथ आपको ये भी कह दिया, मैंने कहा मेरी कोई शर्तें नहीं है, आपकी जो शर्तें आप रखें, जहां तक ताल्लुक कितना टाइम होगा, कितनी टर्न्स होगी, वो आप ही तय कर दीजिएगा। उस वक्त जब राजा करेंगे, वहां पे आपकी मेरी बात खत्म हो गई है। मुझे बताएं कि उसके बाद आपने कहां पे अनाउंस किए थे तीनों मुनाजरों के डेट और टाइम और प्लेटफॉर्म किए थे आपने? यानी जो बात मैंने की है, आप अपनी तरफ से जो मर्जी बात कह उसको बना लें, ये कौन सा इंसाफ है? बात आप करते हैं असूल इंसाफ की। अच्छा, उसके बाद आपने कहा जी कि वो जो है ना, मेरी बात पत्थर पे लकीर है। क्यों? आप कौन है? जब 2 फरीक आपस में बात करते हैं, ये कौन सी बात? एक बंदा के मेरी तो बात पत्थर पे लकीर है। जब दोनों फरीक बात करते हैं तो बातचीत दोनों तरफ से होती है, दोनों की बातें तय होती है। यानी कि एक बंदा कहे जी कि मैंने ये कह दिया, आप नोट करें जरा, आपने कहा जी मैंने डिबेट्स के टॉपिक ये रखने हैं, मैंने कहा रखो। आपने कहा मैं तरतीब ये रखूं, मैंने कहा रखो। मैंने कहा अपने आप संडे जो चूज किया, मैं आप चूज करो 3 संडे। भाई जिस जहां तक ताल्लुक है ना इस बात का कि जी मैं फलां के पीछे छुप रहा हूं, छुपने की आप बात सलीम मीर साहब, मुझसे मुनाजरा करना। और भाई आप तो मेरी मौजूदगी में खत्म नबूवत का अपना पूरा अकीदा बयान नहीं कर सकते। मैं आपको खुदा की कसम उठा के चैलेंज दे रहा हूं, मुझसे मुनाजरा करना चाहते हैं आप? अल्लाह के फजल से आज लोगों को दिखाएं जरा, मेरी मौजूदगी में सिर्फ खत्म नबूवत का पूरा अकीदा बयान कर दे अपना। हाँ, मुनाजरों की बातें करते हैं हमारे साथ। उसके बाद आप जी कह रहे हैं फलाना वहाबी,
اگر میں آپ سے کہوں مرزائی، آپ کو لگنی بری ہے والی بات، اوروں کو آپ وہابی کہیں، بریلوی کہیں، آپ انہیں کہیں سوروں کے سور ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، وہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک؟ جب صرف کوئی بندہ آپ کو مرزائی کہہ دے، قادیانی کہہ دے، آپ اس پہ مائنڈ کر جاتے ہیں آپ لوگ۔ یہ کون سے اصول ہیں آپ کے کہ دوسروں کی آپ گالیاں نکالیں کہ وہ سوروں کی اولاد ہے؟ کیا نہیں کہا آپ نے؟ آپ نے یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی ہے سب کے بارے میں کہ سارے وہابی یہ ہیں، سارے بریلوی یہ ہیں، سارے شیعہ یہ ہیں۔ یہ آپ کی زبان ہے، آپ لوگوں کو تہذیب سکھا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا بات کی، میں اس کو ذرا ڈسٹ کر دوں۔ اچھا، آپ نے کہا جی کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں، تو آپ بھی جو مرضی کہتے رہیں، ہم میں سے کوئی بھی آفیسر تو کسی پہ نہیں لگا ہوا نا، لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ جو باتیں آپ کی میری ہو رہی ہے، میں ریکارڈ کے لیے بتا رہا ہوں، یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ بننی چاہیے کہ مناظرہ نہ ہونے کی وجہ آپ ہیں، آپ خوفزدہ عامر سے بات کرنے پہ۔ میں تو آپ کو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف عامر سے جو آپ نے مناظرہ طے کیا ہوا ہے، عامر کے پاس ثبوت، آپ نے کہا جی کل بات کر لیتے ہیں، وہ کل کہاں گیا؟ 10 دن پہلے آپ نے کہا کہ جب مرضی بات، وہ سب باتیں کہاں گئی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ چھپنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ سن لیں دوبارہ ذرا، میں نے کہا ہے کہ آپ کی میری ڈیبیٹس پہلے ہوں گی، اگر کہیں گے تو ایک دن میں ہو جائیں گی، یہ اس کو ڈرنا کہتے ہیں۔ لیکن بات ہوگی اصولوں کی، یہاں پہ کوئی بھی افسر نہیں بنے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ عامر نے کہا جی میدان میں نکلنا خسرے کا کام نہیں ہے فلان۔ یار کیا نہیں آپ کے نبی نے یہ بات کتاب میں لکھی ہے کہ میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں ہے؟ یعنی وہاں پہ جو بات لکھی وہ تو ٹھیک ہے، وہی بات جب کوئی بندہ کوٹ کرے وہ غلط ہو جاتا ہے آپ کے سامنے۔ پھر آپ نے کہا جی کہ جیسے عدنان نے کہا تھا کہ میں نے سلیم سے بات نہیں کرنی، میں چپ ہو گیا۔ بھائی عدنان کے معاملے کا عامر کے معاملے سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ عدنان کی اور آپ کی کوئی ڈیبیٹ طے نہیں ہو چکی جو کہ عامر کی آپ کی ہو چکی ہے۔ عدنان نے کیا کبھی کہا ہے کہ جب مرضی سلیم مجھ سے بات کر لے؟ آپ نے کہا کہ جب مرضی عامر مجھ سے بات کر لے۔ تو جب دو چیزوں کو آپ کمپیئر کرتے ہیں دونوں میں، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی قدم مشترک ہونی چاہیے۔ آپ دو باتوں کو غلط کمپیئر کر رہے ہیں، عدنان کا اور عامر کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ میں جس کو ریجیکٹ کر دوں، اب ذرا بتائیے گا، ابھی آپ نے یہ ریپیٹڈلی بات کی ہے کہ میری یہ تاریخ ہے 30 سال، جس کو میں ریجیکٹ کر دوں۔ اگر یہ بات ہے، آپ نے 10 دن پہلے کیوں کہا تھا کہ عامر جب مرضی مجھ سے بات کر لے، اگر آپ اس کو ریجیکٹ کر چکے تھے تو؟ اچھا، اور آخری بات یہ کہ آپ جو کہتے ہیں نا دوسروں کو فلانا واپس فلانا، یہ تو بھائی ایک بات کرو نا، ایک طرف آپ کہتے ہو جی کہ میں اصول ضابطے سے عزت سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر جیسے کو بندہ آپ سے بات کرنے آتا ہے آپ شکر وہابی فلانا یہ وہ، یہ عزت ہے؟ شکریہ جی۔ ٹھیک ہے، ابھی چونکہ بات ہماری ہو چکی ہے اور آپ نے وہ بہانہ پکڑا ہوا ہے جس کو یعنی کہ آپ جس کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں نا، اس کی وجہ میں نے بتا دی ہے، اور وہ وجہ ادھر ہی ہے، وہ کہیں جانے والی نہیں ہے۔ آپ اس دن بھی کہہ رہے تھے جی مجھے بگوڑا سمجھ لو، مجھے خسرا سمجھ لو یا مخنث سمجھ لو، میں بھاگ رہا ہوں، اور کسی مجبوری کی وجہ سے پھر آپ کو لگا کہ نہیں یار لوگ جو ہیں وہ زیادہ، جب ظاہری بات ہے کہ انہوں نے آپ کو ڈالر بھی بھیجنے ہوتے ہیں تو وہ پھر مجبور کرتے ہیں کہ جی وہ آپ کو بلا رہا ہے بار بار آپ کا، تو آپ کو آنا پڑے گا، تو وہ پھر آپ آگے اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ابھی جو باتیں ہیں نا وہ میں نے لکھی ہوئی ہیں ساری، میں ایک ایک لائن میں ساری باتیں جتنے آپ نے کی نا اس کا جواب دے دوں۔ کہ آپ نے کہا جی میری بڑی گندی زبان ہے، مثال کے طور پر میں نے راجپال کی کتاب پڑھی ہے لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، یہ غلط بیانی آپ کر رہے ہیں۔ جس طرح پہلے آپ جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اب بھی جھوٹ بول کر گمراہ کر رہے ہیں۔ میں نے وہ اس لیے نہیں پڑھی راجپال کی کتاب کہ ہم کسی کو تکلیف دے رہے تھے، وہ ہمیں کہتے ہیں جی خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگا، بس چونکہ الزام لگا اس لیے وہ زانی ہے اور وہ یہ ہے اور وہ ہے۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ بھئی یہ راجپال نے جو الزام لگائے ہیں تو کیا صرف الزام لگانے سے کوئی مجرم بن جاتا ہے؟ اسی میں وہ ندا نثر والی بات آ جاتی ہے۔ دونوں میں قدر مشترک آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہے، دونوں میں قدر مشترک ہے الزام لگانا۔ وہ الزام لگاتی ہے فلاں نے ایسا کیا، اس کا ثبوت کوئی موجود نہیں ہے، یہ اس بات کو پکڑتے ہیں جی فلاں بھی زانی ہے، فلاں بھی زانی ہے، فلاں بھی کنجر خانہ ہے، فلاں بھی یہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ پر بھی تو الزام صحابیوں نے لگایا تھا نا، تو کیا ان کے اصول کے مطابق اب ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرنا جائز ہو گیا ہے؟ تو یہ ایک ہی بات ہے بھائی، آپ ساری باتیں وہ 100 کٹے آپ کھول بیٹھے ہیں تو وہ باندھنے والے نہیں ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، آپ نے بات کرنی ہے تو بسم اللہ۔ اگر آپ نے یہی بہانہ بنانا ہے جی عامر سے بات کرو یا یوں کرو وہ کرو، وہ چیپٹر کلوزڈ ہے، وہ ہماری بات پھر مکمل ہو چکی ہے۔ آپ 1 منٹ کر لیں اب بات۔ اچھا دیکھیں سلیم صاحب، ابھی دیکھیں فیصلہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کون بولتا ہے۔ جی
ابھی میری موجودگی میں میرے بارے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے کہا جی کہ میں نے آپ نے میرے الفاظ کوٹ کیے کہ امتیاز نے جانے سے پہلے کہا جی کہ وہ میرے بارے میں کہنا میں بھاگ گیا ہوں, میں خوش رہا ہوں, میں فلانا ہوں. آپ یہ بات دکھائیں گے یا پہ آپ کریں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ آپ کو یا تو اب دکھانا ہے یا پھر آپ کو کہنا ہے کہ آپ سبقت لسانی میں اور جذبات میں جھوٹ بولتے ہیں. دونوں میں سے ایک بات کریں, یا وہ دکھائیں یہ جو میں نے الفاظ آپ کو بتا جو آپ نے میرے بارے میں کہے ہیں میرے زبان سے, ٹھیک ہے, آپ یہ الفاظ دکھائیں گے یا آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ اس پہ معذرت کرتے ہیں. دوسری بات, آپ نے بات کا جواب ہی نہیں دیا, یعنی پوری گفتگو میں جو اصل بات ہے اس کو آپ پی گئے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ 10 دن پہلے آپ نے کہا ہے کہ عامر حق سے میں نہیں ڈرتا, جب مرضی میرے سے بات کر لے. وہ کہاں گئی بات؟ اب کیوں نہیں کرتے آپ بات؟ اور اس کے بعد آپ دوبارہ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ جناب ندا نصر کو میں نے کیمپس میں کیا ہو گیا. ابھی بھی آپ نے غلط بیانی کی ہے. آپ نے کہا صحابیوں نے الزام لگائے تھے. خدا کا خوف کریں, یہ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ؟ اس کو میں کہتا ہوں مسلمانوں کو تکلیف دینا. اور ابھی آپ جسٹیفائی کر رہے کہ میں نے جو پڑھی تھی, ابھی آپ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے راجپال کی کتاب پڑھی تھی جو گستاخانہ کتاب ہے, اور اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. یعنی آپ اپنے خلفاء کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو توہین آمیز کتابیں وہ پڑھتے ہیں آپ. یہ کون سا اصول ہے آپ کا؟ یہ تکلیف نہیں دے, اس کو پھر آپ اور کیا نام دیں گے؟ شکریہ جی. اچھا, عرض یہ ہے کہ ابھی بجائے اس کے کہ ادھر ادھر آپ وہ بات کریں اور کام کی بات آپ بالکل نہ کریں, جیسا کہ آپ نے مجھے چیلنج کیا ہے نا, آپ حیات مسیح کا اپنا مکمل عقیدہ بیان کریں, ٹھیک ہے, میں اپنا حیات مسیح کا مکمل عقیدہ بیان کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ ختم نبوت کا اپنا مکمل عقیدہ بیان کریں, میں اپنا ختم نبوت کا مکمل عقیدہ بیان کرتا ہوں, ٹھیک ہے بھائی. ابھی اس میں بہانے نہیں بنانے کہ وہ پہلے یہ کریں, پہلے اس کا جواب دیں, پہلے اس کا جواب دیں, پہلے یہ کریں, پہلے وہ ثبوت لائیں. وقت ضائع نہ کریں, بڑا قیمتی وقت ہے. آپ نے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے نا آپ کا کہ جی آپ حیات مسیح کا عقیدہ نہیں بیان کر سکتے, ختم نبوت کا نہیں کر سکتے. بسم اللہ کریں. نمبر 1 حیات مسیح کا مکمل عقیدہ بیان کریں. نمبر 2 ختم نبوت کا مکمل عقیدہ بیان کریں. میں بھی ختم نبوت کا مکمل عقیدہ بیان کرتا ہوں, باقی باتیں اس کے بعد کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری باتوں کا جواب جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں, دوبارہ دے دوں گا. باقی یہ جو 2 باتیں آپ نے کی ہے نا, میں مختصراً ان کا جواب دے دوں, پھر آپ شروع کر لیں. ایک تو صحابیوں نے جو الزام لگائے تھے نا, اس میں آپ اگر انکار کرتے ہیں میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. آپ لا علم بندے ہیں, بس آپ نے تھوڑی بہت پرچیاں وہ جماعت احمدیہ کے بارے میں پڑھی ہیں. باقاعدہ صحابیوں کو سزا ہوئی تھی حضرت عائشہ پر بدکاری کا, معاذ اللہ استغفر اللہ, الزام لگانے کا, اور راجپال کی کتاب کا بتا دیا ہے. بھائی جب مخالف کہے گا کہ کسی دشمن کی لکھی ہوئی کتاب کو ہم ثبوت کے طور پر استعمال کر کے کسی کو زانی کہیں گے, تو پھر وہی مخالف راجپال کی کتاب استعمال کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی ہی باتیں کر سکتا ہے. تو یہ توجہ دلانا مقصود ہے. ابھی عرض یہ ہے کہ حیات مسیح کا مکمل عقیدہ بیان کریں, ختم نبوت کا مکمل عقیدہ بیان کریں. میں اپنا بیان کر دیتا ہوں, یہ بھی آپ کا شوق پورا کر دیتے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ اوروں سے کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ نے عرض کی ہے, تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ نے عرض کی, ہم نے آپ کی عرض سن لی ہے, آپ کی عرض کو مسترد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. 2 باتیں آپ سے کی ہیں, ان دونوں باتوں کو آپ دوبارہ پی گئے ہیں, ان کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ اوروں سے مانگتے ہیں جواب اور ہمیں کہتے ہیں آگے چلو نہ, پہلے پچھلی باتوں کا کلیئر کرو. نمبر 1 آپ نے کہا جی امتیاز نے اپنے منہ سے کہا کہ جاؤ مجھے کہنا کہ میں خوش رہا ہوں. آپ نے بھی کہا ہے, ٹھیک ہے, اقرار کر لیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے یا وہ نکال کے دکھا دیں. ایک بات. دوسری بات, آپ نے کہا ہے جی, آپ نے خود, میں نے آپ کو سنوا دیا ہے, آپ نے کہا جی میں نہیں ڈرتا عامر حق بھائی سے, جب مرضی میرے سے آ کے بات کر لیں. اب کہاں گی وہ بڑ جو آپ نے ماری تھی؟ ان دونوں باتوں کا جواب دیں پلیز. جی میں نے عرض کر دیا ہے اس پر جو میں نے کرنا تھا, اور آپ کو یہ شوق تھا نا کہ جاتے جاتے آخری ٹرم میں, آپ کو بھی پتا ہے کہ آخری ٹرم میں نئی بات نہیں کرتے, آپ کو پتا تھا اب اس کو انہوں نے نکال دینا ہے, میں آخری ٹرم میں یہ جناب ایک اور بڑ مار دوں کہ یہ جناب اپنا ختم نبوت کا مکمل عقیدہ نہیں کر سکے. پتہ نہیں کتنے ڈالر جو آپ نے لوگوں سے اکٹھے کیے ہیں چندے کے طور پر, اس میں سے مجھے $500 بھی دے رہے تھے کہ جناب ختم نبوت کا مکمل عقیدہ بیان کر دو. تو وہ $500 اگر لوگوں نے دوبارہ آپ کو وہ چندے اور خیرات کے طور پر دے دیے ہیں, تو پیارے بھائی حیات مسیح کا مکمل عقیدہ بیان کرو, ختم نبوت کا مکمل عقیدہ بیان کرو. وہ جو باڑ وہاں ماری تھی میرے جانے سے پہلے کہ اس پتا تھا کہ اس کے بعد اس کو نکال دینا ہے, پھر میرے مائک میوٹ کر دیا تھا, وہ باڑ تو پوری کر جاؤ کہ حیات مسیح کا مکمل عقیدہ بیان کرو, ختم نبوت کا مکمل عقیدہ بیان کرو. عامر حق سے جو میں نے کہا تھا نا, جب چاہے مجھ سے بات کر لے, وہ جب میں چاہوں گا اس سے بات کر لوں گا. آپ اس کو شرط کے طور پر استعمال کر کے اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں, بس یہ بات ہے.
इतनी सी बात है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप बड़ा चालाकी से कह रहे हैं जी मैं भाग रहा हूं, मैं उधर ही हूं भाई, मैं उस जब चाहे मुझसे बात कर ले, जब मैं चाहूंगा उससे बात कर लूंगा, आप उसको शर्त के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मैंने कब कहा था कि आप अपने मुनाजरों से भागने के लिए उसको बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? ठीक हो गया। हयात मसीह का मुकम्मल अकीदा बयान करें, खत्म नबूवत का मुकम्मल अकीदा बयान करें, अल्लाह के फजल से देख लेंगे। वो $500 पता नहीं आपने कितने कहा था, मैं भूल गया हूं, फिर ना कहना कि झूठ बोल रहे हो। जितने भी आपने डॉलर कहा था मैं दूंगा खत्म नबूवत का मुकम्मल अकीदा, वो अभी डॉलर जो है वो आपको जनाब बच जाएंगे आपके। आप हयात मसीह का मुकम्मल अकीदा, खत्म नबूवत का मुकम्मल अकीदा बयान करें। आमर वाली बात का चैप्टर क्लोज है, उसके आगे आपको छुपने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। तो अभी मेरा ख्याल है घंटा भी हमारा पूरा हो चुका है, आपने जितने बहाने बहाने थे वो बना चुके हैं, उसका मैं क्लियर कट 2 टोक अल्फाज में जवाब दे चुका हूं। तो प्यारे भाई, हयात मसीह का मुकम्मल कीदा, खत्म नबूवत का मुकम्मल कीदा, करें बात। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें ना, इसको कहते हैं, आप लोगों को तो आर्ग्यूमेंट समझना भी नहीं आता। आप कह रहे जी मैंने कहा था कि जब चाहे मुझसे बात कर ले, मैं जब चाहूंगा मुझसे बात करेगा। और अल्लाह के बंदे, ये दोनों बातें आपस में मुतजाद हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जब चाहे मुझसे बात कर ले, इसका मतलब है कि वो चाहेगा। अभी आप कह रहे हैं कि जब मैं चाहूंगा बात होगी। आप तो बात से मुकर जाते हैं। यानी जब आपको आपकी कही हुई बात पे अकाउंटेबल करो तो आप बात से मुकर जाओ, इसी असूल कहते हैं आप। दूसरी बात, सलीम मीर साहिब, जो आपने मेरे बारे में झूठ बोला है, उस झूठ का इकरार करें और माफी मांगे, ठीक है? या फिर वो निकाल के दिखाएं जहां पे आपने मेरे से मनसूब वो बात की है, प्लीज। अच्छा प्यारे इम्तियाज भाई, अभी मैंने होना है तैयार और मैं मसरूफ होता हूँ, आप भी मसरूफ हैं, जिंदगी में कुछ ना कुछ करते ही होंगे, लोगों से डॉलर इकट्ठे करने के अलावा भी। सिर्फ मेरे प्यारे भाई अर्ज ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना, मैंने ये बात की है कि वो खुसरा है या ये है या जो भी है। दूसरा आपने कहा जी मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने वो बात की है कि वो खुसरा है जो मैदान में नहीं निकलता। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं कहा ना कि इम्तियाज साहब खुसरे हैं, उन्होंने तो एक जनरल स्टेटमेंट दी है ना, एक असूल पे। लेकिन वहां आपके जिसके पीछे आप छुप रहे हैं ना, अमर वो पता नहीं क्या है, अब वहाबी है कि क्या है, उसने मेरा नाम लेकर ये लफ्ज बोले थे। तो जनाब कुछ थोड़ी सी शर्म अगर आपके अंदर है तो हर चीज को डिफेंड ना करें, जो चीज गलत है उसको गलत कहना सीखें। ठीक है, मुझे भी तो आप गलत कह रहे हैं ना, मैं तो यही तवज्जो दिलाता हूं भाई। फर्ज करें मैंने किसी को सूरों का सूर कहा, आप कहें जनाब ये गलत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। अगर खादम हुसैन रिजवी ने इनको सूरों का सूर कहा, आप कहें जी खादम हुसैन रिजवी साहब ने भी गलत कहा है। मेरे क्लिप आपने काटे हैं जब मैंने आपके वहाबी मौलवियों के जो मस्जिद में खड़े होकर कह रहा हो हराम दे ओ कुत्ते दे ओ बच्चे ओ दल्ले ओ कंजरो ओ फलाने हो, आप उस पर बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं जैसे सांप सूंघ गया है आपको। कहें कि हाँ बिल्कुल ये जो वहाबी मौलवी है, ये जो देवबंदी मौलवी है, ये जो सारे के सारे हैं, ये सारे जनाब आप तो उनको उलमाए जो है अंबियाए इस्राइल के बराबर समझते हैं, फिर मुझे भी अंबियाए इस्राइल के बराबर समझ लें। तो भाई ये सब जितनी भी आप चालाकियां कर रहे हैं ना, आप अभी मेरे सामने नन्हे मुन्ने एक से बच्चे हैं, ठीक है? तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि सारी बातों को छोड़ दे, ठीक है? आप सिर्फ हयात मसीह का मुकम्मल अकीदा और खत्म नबूवत का मुकम्मल अकीदा बयान करें। आखिरी बारी है, क्योंकि उसके बाद प्यारे भाई मैंने मसरूफ हूं, मैं आप समझदार बंदे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो जो आखिरी टर्म में आपने वो बढ़ मारी थी ना, वहां $500 दूंगा खत्म नबूवत का अकीदा बयान करे, आपको मैं मौका दे रहा हूं आज, ठीक है? हयात मसीह का मुकम्मल अकीदा, खत्म नबूवत का मुकम्मल अकीदा, इस पर हम बात खत्म करते हैं। आप अगर अभी नहीं कर सकते, आपने मशवरा करना है अपनी उस उलमा काउंसिल से जिसके आप मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? आप मशवरा कर लें, जिस मर्जी बंदे से मशवरा कर लें, लेकिन एट द एंड हयात मसीह का मुकम्मल अकीदा, उस पर आपने मुनादरा तय किया है। खत्म नबूवत का मुकम्मल अकीदा, उस पर आपने मुनादरा तय किया है। आप मुझे लिख कर भेज दें, ऑडियो रिकॉर्डिंग में भेज दें, ये आपसे मेरा आखिरी मुतालबा है। उसके बाद आपकी आखिरी बारी है। देखें, मैं आप मेहमान हैं, मैं आपको आखिरी मौका देता हूं, आप बात कर लें। आपने उस वक्त भी ज्यादती की कि आप ही पहले बोले और आप ही आखिर में बोले। आपको मुनादरे के सूलों का भी पूछा भी कौन सी किताब पढ़ी है मुनादरे के सूलों की, आप तो सारी की सारी गुफ्तगू हजम कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं देखो अमर जो है ना उससे बात नहीं कर रहा। उसकी मैंने वजाहत कर दी है मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छे हैं आप, बढ़िया, आपने अच्छी कोशिश की है आमर हक के पीछे छुपने की, लेकिन उसका फायदा होने वाला नहीं है। ये बात उधर से फिर शुरू होगी और ये दो काम आप कर दें। हयात देखे ना, आपने मुझे चैलेंज किया है, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। ये हयात मसीह का मुकम्मल कीदा आप बयान करेंगे, मैं भी बयान करूंगा। खत्म नबूवत का मुकम्मल कीदा आप बयान करें, मैं भी बयान करूंगा। बात ठीक हो गई? तो ये आखिरी मुतालबा करने के बाद मैं आपको देता हूं, आप बात कर लें, फिर हम इजाजत चाहते हैं, क्योंकि भाई वो आगे फिर वो कोई मेहनत मजदूरी भी करनी है। तो इंशाल्लाह, हमें तो कोई डॉलर भेज नहीं रहा ना, आपको तो $10,000 एक हफ्ते में हो जाता है।
تو ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ اس طرح کریں پیارے بھائی, آپ کی آخری باری ہے, براہ مہربانی یہ امر والی بات کو بے شک آپ اس کو انجوائے کریں جیسے بھی, کہ بھائی میں پھر کہتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں گا. میں نے کہا تھا کہ جب چاہے بات کر لے, لیکن وہ جب چاہے کر سکتا ہے تو کر لے. عجیب بات ہے, اب اتنے معصوم ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جب چاہے بات کرے گا تبھی نا جب میں چاہوں گا. تو جب میں چاہوں گا اس سے بات کروں گا. وہ اسی طرح ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں ہوتا جب چاہے وہ کہے جی ہاں جی ریکویسٹ ڈالے اور اوپر آ جائے ہاں جی اب میں بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کسی دن کسی وقت میں لائیو لگا کے بیٹھ گیا, نہ آپ کو کسی دن کا پتہ چلا نہ کسی وقت کا. تو اس لیے وہ ہر چیز کا جواب جو ہے وہ موجود ہے, وہ تفصیل سے ہم دے دیں گے بعد میں بھی جب ہم گفتگو کریں گے بیٹھ کر. میں نے سارا کچھ نوٹ کر لیا ہے, ریکارڈنگ ہو گئی ہے. حیات مسیح کا مکمل عقیدہ, ختم نبوت کا مکمل عقیدہ پیش کر دیں. آپ نے جو چیلنج کیا تھا پتہ نہیں $500 بھی دوبارہ بتا دیں تاکہ میرے ذہن میں فریش ہو جائے, تو آپ کر لیں. تو پھر ہم اجازت چاہتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. اچھا پہلے ایک سوال کا جواب دیں. ابھی جب میں مکمل عقیدہ بیان کروں گا تو ابھی آپ اپنا مکمل عقیدہ بیان کریں گے؟ آپ حیات مسیح کا مکمل عقیدہ بیان کریں, ختم نبوت کا مکمل عقیدہ بیان کریں, اس کے بعد میں اپنا حیات مسیح کا مکمل عقیدہ اور وفات مسیح اس کا ختم نبوت کا مکمل عقیدہ بیان کروں گا. براہ مہربانی ذرا جلدی کر لیں کیونکہ ابھی میں فل اینڈ پہ یعنی کہ میرا وقت پہنچ گیا ہے, میں اس سے اوپر نہیں کر سکتا. سلیم ٹھیک ہے بھائی, بھائی, میں نے آپ سے وہی پوچھا بتا دیا ہے بھائی میں نے. کوئی مطلب ایسی زبان میں تو نہیں بتایا جو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی ٹرانسلیشن کرنی پڑے. بھئی آپ اپنا ختم نبوت کا مکمل پہلے حیات مسیح کا مکمل عقیدہ بیان کریں, پھر ختم نبوت کا مکمل عقیدہ, اس کے بعد میں اپنا مکمل عقیدہ بتا کر جاؤں گا. بس اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کریں, بڑی مہربانی آپ. اچھا, اور اب یہ مکمل عقیدے والی بات پہلے آلریڈی ریکارڈ ہو چکی ہے کہ جو آدمی اپنے عقیدے کو چھپائے گا اور مکمل عقیدہ نہیں بتائے گا اس کی شکست تصور ہوگی. اچھا اب ذرا نا پہلے میں 1 منٹ دوبارہ سرو کروں گا, اس کو پہلے وائنڈ اپ کروں گا جو آپ نے عامر والی بات کی. اچھا ابھی دوبارہ پھر اینڈ پہ وہی آپ کہہ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے کہا اینی ڈے اینی ٹائم تو آپ اسی وقت براڈ لگا کے بیٹھ گئے, کہا کہ آؤ اب. اور جب آپ نے کہا کہ جب چاہے بات کر لو, اب کہتے ہیں جب میں چاہوں گا تو بات ہوگی. آپ لوگوں کی اصول بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بات میری آپ سے ہو رہی ہے لیکن لوگ بھی تو سنیں نا کہ یہ آپ کے اصول ہیں. اچھا اس کے بعد الحمدللہ آپ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں. آپ نے میرے سے منسوب کر کے ایک بات جھوٹ بولی, میں نے آپ سے کہا کہ اس کا ثبوت دیں یا جھوٹ کا اعتراف کریں. آپ میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں میں جھوٹ بولا ہے, میں معافی مانگتا ہوں اپنے جھوٹ پہ. اور ابھی آپ کہیں کہ میں سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوں بعد میں جواب دوں گا. جواب بندے کے سامنے میدان میں دیا جاتا ہے, عدم موجودگی میں جواب شباب کو نہیں ہوتے, وہ مکے اپنے منہ پہ مارے جاتے ہیں جو بعد آپ کو یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں مکمل عقیدے پہ. اب چونکہ آپ کی میری بات طے ہو چکی ہے, مکمل عقیدہ میں بتاؤں گا, اس کے بعد مکمل عقیدہ آپ بتائیں گے. یہاں پہ آج کی بات ہماری مکمل ہوگی. اب سنیں ذرا, پہلے آتے ہیں حیات مسیح کے حوالے سے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب دی گئی, اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ ہو گیا ایک عقیدہ. اب آئے ختم نبوت پہ. نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. کن معنوں میں؟ مبعوث ہونے والے آخری نبی, پیدا ہونے والے آخری نبی, نبیوں کے ختم کرنے والے, نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والے, وہ نبی جن کے اوپر آ کے وحی نبوت قیامت تک کے لیے ختم ہو گئی. یہ دونوں عقیدے مکمل بیان کر دی. اب اپنے وعدے کا پاس رکھیے گا, مکمل عقیدہ بیان کریں. بسم اللہ کریں. اچھا جی, یہ اب آخری ٹرن ہے, اس کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ کسی وقت حاضر ہوں گے, اور جب بھی بات ہوگی اسی براڈ پر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں بھائی بات کر لینا, اس کے بعد آپ کر لینا بھائی, بات تو کرنے دینا, کمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اتاول لینا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حیات مسیح کا جو انہوں نے عقیدہ بیان کیا ہے, میں ابھی ثابت کر سکتا ہوں یہ مکمل عقیدہ نہیں ہے. شکست تو آپ کی پہلے ہی ہو گئی ہے. ختم نبوت کا جو آپ نے عقیدہ بیان کیا ہے وہ بھی مکمل عقیدہ نہیں ہے. شکست تو آپ کی پہلے ہی ہو گئی ہے. سلیم میر بھائی عقیدہ بیان کریں پلیز. ہاں جی, حیات مسیح کا جو انہوں نے عقیدہ بیان کیا ہے, میرا حیات مسیح کا عقیدہ ہے ہی نہیں. میں حیات مسیح کا عقیدہ نہیں رکھتا, اس لیے میں اسے کیسے بیان کر سکتا ہوں. ختم نبوت کا جو انہوں نے عقیدہ بیان کیا ہے, ٹھیک ہے جی, میں کہتا ہوں کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, میں اس عقیدے کو غلط سمجھتا ہوں. یہ قرآن سے ثابت نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے جی, یہ میرا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ آپ نے لکھ لیا ہوگا, بہت اچھی بات ہے. مجھے اب مہربانی کر کے جی بھائی, میں بالکل لیٹ ہو گیا ہوں, ابھی میں نے نکلنا ہے. آپ اسی بارے میں مجھے بات, ہاں لیکن یہ قیامت تک چلتا رہے گا بھائی سلسلہ. آپ مختصراً کچھ بات کر لیں, پھر میں اس کے بعد کچھ نہیں کہوں گا. آپ کی آخری ٹرن ہے, مختصراً نہیں کروں گا, مختصراً بے فکر رہیں. پیارے بھائی. جی جی کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی سن لیں, آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. ہاں جی, موجودگی میں کہہ رہا ہوں. آپ کی براڈ پہ آج میں آیا ہوں, بڑی مہربانی. اگلی دفعہ آپ وہاں پہ تشریف لائیں ہماری براڈ پہ. جس طرح آپ نے عزت احترام سے بات کی, اس سے بڑھ کے انشاءاللہ احترام دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات ریکارڈ کا حصہ بنا دوں, مناظرہ کرنے کو روتے ہیں آپ نے کہا جی کہ میرا فلانا عقیدہ نہیں ہے, تو پھر آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ سے کہا ہے کہ اپنا عقیدہ بیان کریں. میں نے اپنے عقیدے بیان کر دیے, میرے عقیدوں کا غلط صحیح ہونا وہ تو مناظرے میں طے ہونا ہے. آپ نے اتنا بڑا عیاری کھیلنے کی آپ کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں. آپ نے اپنا عقیدہ بیان ہی نہیں کیا. یہ کیا بات ہے, میرا عقیدہ کوئی نہیں, آپ کوئی عقیدہ نہیں اسلام کے حوالے سے, کچھ بھی نہیں مانتے آپ. یہ کیا بات ہے؟ آپ نے نہ اپنا ختم, آپ دیکھیں نا اس وقت آپ نے دیدہ دلیری کرتے ہوئے, باوجود اس کے کہ آپ نے عہد کیا, آپ اپنی بات سے مکر گئے, آپ نے اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا. دونوں چیزوں میں آپ نے کہا جو امتیاز نے کہا وہ غلط ہے. میں نے پوچھا ہے آپ سے, یہ تو باتیں مناظرے میں طے ہوں گی. میں آپ کو آخری دفعہ کہہ رہا ہوں, اپنی بات کا پاس رکھے, اپنا عقیدہ بیان کریں. اچھا آخری چیز 30 سیکنڈ میں, اگر آپ میں نہیں نا اپنا عقیدہ بیان کرنے کی ہمت لے, میں آپ کو ایک آسان, بالکل آسان نسخہ دے رہا ہوں بھاگنے کے لیے. اتنا کہہ دیں کہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نہیں ہوا. کریں اس بات کا اقرار. اچھا جی, میں نے جیسے عرض کیا تھا یہ آخری ٹرن تھی. امتیاز صاحب ہمارے مہمان ہیں, انشاءاللہ مہمان ہی رہیں گے. تو یہ جو وقت ہے ابھی ختم ہو گیا ہے, میں نے بڑا ضروری جانا ہے. میں اس کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کروں گا. ان کا جو جواب دینا ہے وہ جب مناسب وقت آئے گا وہ بات ہم کر لیں گے, طے کر لیں گے ان سے. امتیاز صاحب, میرا واٹس ایپ نمبر اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اگر اس پر بھی رابطہ کرنا ہے چاہے, یا ٹویٹر پر کہیں بھی آپ میسج کریں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو رسپونڈ کروں. ابھی تو میں نکلوں گا تو 10-12 گھنٹے میں غائب ہی رہوں گا. ابھی جو بات انہوں نے کی ہے, اس آخری بات کا بھی جواب تب دیں گے جب ہم نیکسٹ ٹائم بیٹھیں گے, کیونکہ پیارے بھائی اگر ہم چلتے رہے تو پھر میں بہت یعنی کہ ہو جاؤں گا, لیٹ ہو جاؤں گا. تو ابھی کافی 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صرف مجھے 30 سیکنڈ دے دیں, کوئی بات نہیں, 30 سیکنڈ دے دیں. میں اسی 30 سیکنڈ بڑے لیندے ہو, لے لو پھر 30 سیکنڈ. ہاں جی, چلو بڑی معذرت. کوئی مسئلہ. میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس کے ریکارڈ کا حصہ یہ بات میری صاحب بنائیں. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ اپنا عقیدہ دونوں چیزوں کے بارے میں بیان کریں گے, آپ نے بیان نہیں کیا. وہ 30 سیکنڈ ہو گئے ہیں, پہلی تو آپ کا وہ وقت ہی ختم ہو گیا. اچھا بات تو سن لیں, بات سن لیں. یہ آپ بات پہلی ٹرم میں کہہ چکے ہیں بھائی, وہی بات دہرانے کا فائدہ نہیں ہے. آپ ابھی بہت ہی چھوٹے اور ننھے منے بچے ہیں, ابھی آپ کو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے, بے فکر ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ بے فکر ہے. او پیارے بھائی, یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو. صرف مجھے اجازت دے دیں. آپ جو کہیں اچھا آپ بھائی جو آپ میری بات میں بول پڑتے ہیں, بات سنیں نا, میں نے جانا ہے میرے پیارے بھائی, میں بالکل تیار بیٹھا ہوں پاس, ابھی میں نے نکل جانا ہے. اچھا جانے سے پہلے آپ اگلے بندے کے بارے میں جو مرضی کہہ کے چلے جائیں, یہ کیا بات ہے؟ فلانا منا یہ کیا باتیں ہیں, یہ احترام ہے؟ او بھائی آپ ننھے منے ہیں, اور آپ کو کیا کہوں کہ آپ بڈھے بزرگ ہیں. نہیں, یہ آپ ننھے منے پیارے سے, ننھے منے سے پیارے سے چوزے ہیں آپ. اب دیکھو نا, جیسے یہی تو بات ہے نا, جیسے ننھا منا سا ایک چوزا ہوتا ہے نا, چھوٹا سا پیلے رنگ کا, وہ ملتا ہوتا تھا پاکستان میں, جس میں سے اکثر مر جاتے تھے. اسے کہتے ہیں جادو جو سر چڑھ کے بولے. آپ کی جرت ہے کہ میرے سامنے اپنا عقیدہ بیان کر دیں, آپ پھر آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پیارے بھائی آپ کو آخری ٹرن دے دی ہے, میں صرف اجازت چاہ رہا ہوں بھائی, مجھے اجازت دے دیں. ہماری گفتگو یہاں سماپت ہوتی ہے. نیکسٹ ٹائم یہیں سے جائیں. اچھا نیکسٹ ٹائم یہیں سے گفتگو شروع ہوگی. بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.